سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ ہاں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، ظاہری بات ہے آپ اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھیں، تو ایک طرح سے اور بے نکاح محض قدرت کاملہ کے اظہار کے ساتھ آپ کو حمل ہوا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ پریشانی کے عالم میں ایک جگہ تشریف فرمائے ہیں، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں، ایک درخت بالکل خشک ہو چکا ہے، وہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں پریشانی کے عالم میں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ فرشتے نے، آپ بیٹھی سی اونچی جگہ پر، فرشتے نے نیچے سے آواز دی، اس نے کہا کہ یہیں تیرے نیچے کر کے پانی جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی جو ہے وہ جاری فرمایا ہے۔ اللہ تحزنی، تو غمگین نہ ہو، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور کھجور کے اس تنے کو اپنی طرف کھینچ، اسے ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، یہ تجھ پر تازہ اور بہترین کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا کھجوریں کھا، واشربی، اور پانی پی، وقرّی عینا، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فرمایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تجھے کہیں کوئی انسان نظر آئے، کوئی بندہ نظر آئے، کوئی دکھے، تو فقولی، اسے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن تو میں نے کسی انسان سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ بھی کون سا؟ چپ کا روزہ۔ کون سا روزہ؟ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا جو ہیں، آپ وہاں تشریف فرمائیں۔ ایک قول کے مطابق جس نے کلام کیا تھا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، خوشخبری بھی وہی لائے تھے۔ اب اس پریشانی کے عالم میں تسلی دینے کے لیے بھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے کہ آپ نے نیچے والی جگہ سے کھڑے ہو کر کے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پکار کر کہا یہاں پانی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے خشک جگہ پر تیرے لیے پانی کی نہر جاری کر دی ہے۔ کھجور کا تنا خشک کھڑا ہوا تھا، بس تو نے پکڑ کے ہلانا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فوراً سر سبز بھی کر دے گا، کھجوریں لگا بھی دے گا، ان کو پکا بھی دے گا۔
تو نے بس ہلانا ہے، کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وقری عینا، اور اپنے بیٹے عیسیٰ کو دیکھ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ ایک قول یہ ہوا۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جو کلام کیا تھا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت اماں جی جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا بنے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ عیسیٰ ابھی بول اور تیری ماں روزہ رکھ لے، تو ہی ماں کو روزہ رکھوا دے، تو ابھی بول پڑ۔ جب تو ابھی بولے گا تو پھر تیری اماں کو بھی حوصلہ آ جائے گا کہ میرا بیٹا بولنے والا ہے، اب میرا بیٹا بولنے والا ہے اب۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں کو کہا کہ اماں فاکلی واشربی وقری عینا، آپ یہ فاکلی کھجوریں کھائیں، واشربی پانی پئیں، ہیں جی، کھجوریں بھی معجزانہ طور پر اگی، ہیں جی، اور پانی کی جو نہر جاری ہوئی وہ بھی معجزانہ طور پر جاری ہوئی، اور تیسری بات میں کہ میری ولادت بھی معجزانہ طور پہ ہوئی۔ یہ خلاق کائنات کا کرم ہے۔ تو اب آپ ایسے کریں، وہ معجزانہ طور پہ جو پانی ظاہر ہوا پانی پئیں، معجزانہ طور پر کھجوریں لگی وہ کھجوریں کھائیں، اور میں معجزانہ طور پر پیدا ہوا مجھے دیکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ اماں کوئی بھی بندہ ملے نا، بس تو نے پھر یہ کہنا ہے بس فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اماں جان کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اماں اب جو بھی آئے گا میں خود ہی نمٹ لوں گا، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں ہوں نا، اب میں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، یہاں پہ کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ حضرت دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں گئے، یعنی مسجد شریف میں، مسجد اقصیٰ میں، جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا، چابی آپ کے پاس تھی۔ واجد عندہا رزقا، جیسے حضرت مریم کے پاس گئے، وہاں وہ پھل پڑے ہوئے ہیں جس کا پورے شام میں موسم ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے انا لک ھذا، مریم بتا دو صحیح یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے ایک ہی جواب دیا، من عند اللہ، یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے عطا فرما رہا ہے پھل، ہیں جی، بیٹھی ہوئی ہیں پھل موجود ہیں، آج بیٹھی ہوئی ہیں پھل آ جاتے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں ضرورت کی چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن اب بچے کی ولادت کی تکلیف بھی ہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ، بچے کی ولادت کی تکلیف بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ پریشانی بھی ہے، پریشانی پہ پریشانی ہے کہ بچے کو لے کے جاؤں گی، لوگ تو ویسے آپ کو پتہ ہے زبانیں ان کی بالکل تیار ہوتی ہیں باتیں کرنے کو، کہیں بھی کوئی شریف زادی کا معاملہ بن جائے، کوئی شریف خاندان کے کسی بندے کا معاملہ بن جائے تو لوگ تو ویسے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ تو اب کیا بنے گا، یہ پریشانیاں ساتھ ہیں۔ اب ان پریشانیوں میں، پریشانی در پریشانی میں رب تبارک و تعالی نے ویسے نہیں دیا جیسے رب تعالی نے پہلے دیا تھا، حالانکہ اس وقت محنت کروائی جاتی سمجھ آتی، لیکن اس وقت جو ہے بنا محنت کے عطا فرمایا رب تعالی نے۔ اب جو ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، میں کہ مریم اس درخت کو ہلا تو ساقطہ لے کے روتا بن جنیا، تیرے اوپر تازہ اور مزیدار کھجوریں گرائے گا یہ درخت ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی قابل غور بات ہے ویسے یہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کو پہلے نہیں کہا گیا کہ کسب ضروری ہے، محنت ضروری ہے، جب تکلیفیں ہیں، جب پریشانیاں ہیں، جب دکھ ہیں، تب فرمایا رب تبارک و تعالی نے کھجوریں تب بھی گریں گی جب ہلائے گی۔
فہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں تھی، محراب میں تھی، تب آپ نے اپنے آپ کو فارغ رکھا ہوا تھا صرف رب کی عبادت کے لیے، صرف رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں بنا محنت کے عطا فرماتا تھا، بنا محنت کے عطا فرماتا تھا۔ یعنی کہ اس وقت یہ حالت تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے ہاتھ بھی رب تعالیٰ کی طرف تھے اور دل بھی رب تعالیٰ کی طرف مشغول تھا، رب کی بارگاہ کی طرف متعلق تھا بس۔ لیکن اب جو ہے، اب کام آ گئے زیادہ، بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرنی اور بھی معاملات ہیں۔ پہلے ہمہ وقت رب تعالیٰ کی طرف متوجہ تھی، اب جو ہے وہ بیٹے کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا وقت وہاں سے کم ہو گیا ہے اتنا وقت یہاں دینا پڑے گا۔ ہاں جی، یہاں اب کسب ضروری ہو گیا ہے۔ کیا ضروری ہو گیا ہے؟ کسب ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس درخت کو ہلاؤ گی تو کھجوریں آئیں گی۔ ہیں، کتنی بڑی بات ہے، درخت ہلے گا تو کھجوریں آئیں گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خشک درخت کو کھجوریں لگا رہا ہے، خشک درخت کو کھجوریں لگا رہا ہے، اور لگانے کے بعد آنن فانن پکا رہا ہے۔ اس معاملے میں کوئی محنت نہیں کروائی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ درخت کو پانی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اگر یہ سارے معاملات ہوتے تو پھر تو جس وقت ضرورت تھی کھجوروں کی، اس کے کئی مہینوں بعد جا کے کھجوریں میسر آتی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے کھجوریں لگا بھی دی، پکا بھی دی، میٹھا بھی ڈال دیا، رس بھی ڈال دیا، سارا کچھ کر دیا۔ کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فہزی الیک بجذع النخلہ، بس ایک کھجور کے درخت کو ہلانا تمہارا کام ہے، پکی پکائی کھجوریں میٹھی جو ہیں، تازہ کھجوریں آپ پر گرانا ہمارا کام ہے۔ اندازہ لگائیں جی، اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ جو بھاگ کے کہتے ہیں نا، جو دیکھو جی میں بھی امامت کرتا تھا، ساتھ کاروبار کرتا تھا، تو دیکھو کیسے رنگ لگ گئے مجھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، محنت کرتے کرتے پھر ایسا جناب امامت بھی گئی، دین کی خدمت بھی گئی، سارا کچھ روانہ ہو گیا۔ ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے گھر میں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بنا محنت کے، بنا جد جہد کے، رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا بی بی جا کے باہر جا کے درختوں سے پھل توڑ کے اور کھا لے۔ تالا لگا ہوا دروازے کو بند، اور لگایا بھی تالا رب کے پاک پیغمبر زکریا علیہ السلام نے۔ کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، لگے ہوئے تالے میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کی طرف سے پھل مل رہے ہیں۔ اب وہاں سے مسجد سے اٹھ کے آ گئیں باہر ہیں، اب بھی رب بھی رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم اب کسب ضروری ہے، تھوڑا ہلا اس درخت کو، اس درخت کو ہلا۔ اب دیکھیں جی کچھ باتیں طبی حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ خاص موقع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ ہاں جی، بچے کی ولادت کا وقت ٹائم ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کھانے کا حکم دیا؟ کھجوریں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا کھانے کا حکم دیا؟ کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بچہ جننے والی خاتون جو ہے، وہ بچہ جننے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، بعد میں تو اور ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا، پہلے کھائیں تو فائدہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے کھلائیں۔ ہاں جی، ہاں طبیب سے مشورہ کر لیں، مزاج بتا دیں اسے، اس مزاج کی خاتون ہے، ہاں جی مزاج اس کا کون سا ہے، وہ حکیم جو ہے وہ مزاج بتا دے اس مزاج کی خاتون ہے، تو پھر اس حساب سے اسے کھجوریں کھلائی جائیں۔ وہ تعداد زیادہ بتائے کم بتائے، یہ حکیم کو ویسے بتانا ضروری ہے، وہ تعداد بتا دے، جتنی تعداد کھلا لیں اس کو، پھر اس کے بعد اس کو کھلانا شروع کر دیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حمل والی خاتون، بچہ جننے والی خاتون کے لیے کھجوروں سے بڑھ کر کوئی شے ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا ذکر کرتا۔ عین اس وقت جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، خلاق کائنات نے ان کے لیے کھجوریں ہی پیدا فرمائی ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اب رواج ایسا آ گیا ہے، ہماری خواتین جو ہیں یہاں اس ماحول کی، جیسے بچے جو ہیں بیچارے، ہاں جی بکرے کے گوشت کو بڑا گوشت کہتے ہیں اور مرغی کے گوشت کو چھوٹا گوشت کہتے ہیں، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ بیٹا 97 کہتے ہیں، یہ 5 اور 7 97 ہوتا ہے، 50 اور 7 97 ہوتا ہے۔ یہ بھولی قوم آ گئی بیچاری،
خالص دیسی دودھ دے دیا جائے تو ان کو جناب بار بار کے چکر لگاتے ہیں بیت الخلاء کے ہیں، خالص دیسی دودھ نہیں پیا جاتا ان کو، کہتے ہیں کہ ڈیڈ اس میں بدبو آتی ہے، ہاں جی۔ اب وہ ڈیڈ بیچارہ کیا کرے ہیں، ڈیڈ نے تمہیں عادی بنایا جناب ڈبے والے دودھ کا، دودھ ڈبے کا، تعلیم سرکار کی، ہیں کیا ہے خوشبو ماں باپ کے اتوار کی، ہیں بچوں سے ماں باپ کے جو عادت اتوار ہیں اس کی خوشبو کہاں نہیں یار، وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات نے اس وقت کھجوریں عطا فرمائیں، کیا عطا فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے دل مضبوط ہوں کھجور کے ساتھ، کھجور کھانے کے ساتھ۔ ہاں جی، آج جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، جتنے بھی مریض اتنے لگے پھرتے ہیں، اتنی بیماریوں کو اٹھائے ہوئے تھیلے دوائیوں کے ہیں، اگر یہی جناب ہمارے اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط شروع تب تک نہیں کرتے جب تک ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے تجھے فلاں فلاں بیماری ہو گئی ہے نا، تب تک ہم بھی احتیاط نہیں کرتے، خوب جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں زندگی کو، یار دنیا میں آئے ہیں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں یار، مر بھی گئے تو جنازہ کون سا ہم نے خود اٹھانا ہے، جی محلے والے اٹھائیں گے یا رشتہ دار اٹھائیں گے، لہٰذا دبا کے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے بھائی، بڑے بزرگ کہتے تھے وہ کسی کے ہاں روٹی اتنی کھا لے زور سے تو کہتے بیٹا چلو گھر کسی کا تھا پیٹ تو تیرا اپنا تھا نا، یہ نہ ہو کہ بعد میں بندہ سانس لینے سے بھی رہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ آیہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی تو کھجوریں آپ نے کھانی ہیں، کیا کھانی ہیں؟ کھجوریں کھانی ہیں۔ کھجوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اقسام کی پیدا فرمائی ہیں۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کا میں نے ان کے احوال میں نے پڑھا کہ ان کے ایک دوست تھے تعلق والے، انہوں نے ان کو کھجوریں بھیجی، تو کھجوریں جب ان کو بھیجی نا ساتھ ایک خط بھی بھیجا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں جو کھجوریں اگتی ہیں نا وہ ابھی تک سب کھجوروں نے پھل دیا نہیں ہے، یہ جو میں نے ابھی بھیجی نا آپ کو، اونٹوں کے اونٹ لدے ہوئے تھے، یہ 1-1 کلو 2-2 کلو جو ہیں وہ ساری ہیں، یہ صرف 150 قسم کی کھجوریں آپ کو بھیج رہا ہوں، اگر ساری اتری ہوتی نا، ساری پکی ہوتی تو میں ساری آپ کو بھیجتا۔ کتنی قسم کی کھجوریں؟ ہمارے ہاں کیا نرم والی اور سخت والی کھجور ہیں، ہمیں یہی پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے مبروم کیا ہوتی ہے، نہ ہمیں پتہ جناب سوائی کیا ہوتی ہے، نہ ہمیں پتہ جناب باقی جتنی بھی کھجوریں آتی ہیں ان کو کوئی معلوم نہیں ہے، ہمیں انگلی لگا کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ والی دے دیں، پہچان تو ہمیں اتنی ہے۔ اجوا کھجور ہے، ہاں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص تعداد بتائی آقا علیہ السلام نے، 7 دانے 9 دانے جو بندہ سویرے سویرے کھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ جادو اس سے دور فرما دے گا۔ بتائیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اصل میں کیوں علماء فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا صحت مند ہونا تو پھر نبوی غذائیں استعمال کرو، نبوی غذائیں، یعنی وہ غذائیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آج جو ہے نا ہمارے گھروں میں کتنی کھجور ہوتی ہے بڑا بتائیں، آج آ کے رمضان شریف میں جناب کھجور جناب وہ بھی روزہ کھولنے کے لیے 1 آدھ دانہ کھایا اور باقی جو ہے نا وہ سارا زور پکوڑوں پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ شکر ہے خدا تعالیٰ کا ہمارے ہاں بچت ہے، ورنہ ایک مسجد میں گیا توبہ توبہ ڈرونے ڈکار مارتے تھے وہ، سچی بات ہے، تراویح میں ایسے ڈکار، بندے دیہاتی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ایسے ہی باہر سے آنا زور سے السلام علیکم، ٹھیک ہے بھائی، نماز میں کھڑے ہوئے زور سے وہ ڈکار مارا اور پھر آگے سے گڑ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے کہ بندے نے اس طرح ڈکار مارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں لا تجش عندنا، میں خبردار یہاں سے اٹھ جاؤ، ہمارے پاس بیٹھے کوئی بندہ ڈکار نہ مارا کرے یہاں۔ بتائیں، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے بندے کو پاس نہیں بیٹھنے دیا، اور یہاں ہاں جی مسجد میں تراویح میں پتہ ہی کون یار ڈکار بندہ زور سے مار دے تو نماز کا کیا حکم ہے بھلا؟ بتائیں، کوئی پتہ نہیں، نہ ہی پوچھیں گے ہم، مولوی بیچارے بھولے چودھریوں سے سارے ڈرے ہوتے ہیں یا چودھری گلے نہ پڑ جائے، ہیں جی وہ بھی بیچارے نہیں بتاتے، خاموش رہتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ افطار کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، روزہ کس چیز سے کھولتے تھے آقا علیہ السلام؟ کھجور کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ادھر رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس خاتون کو فرما رہا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو کھجوریں کھاؤ، ادھر روزے والا جو ہے نا پورا دن روزہ رکھا ہے، اس کو کمزوری جو ہوئی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے وہ غذا تجویز فرمائی کہ فرمایا کہ دانہ کھجور کا اندر جائے گا، پورے دن کی گئی ہوئی طاقت فوراً بحال ہو جائے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، روزہ جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ بھی کون سا؟ چپ والا۔ کون سا روزہ؟ چپ والا روزہ۔ تو یہ ذہن میں رہے، پہلی شریعت میں یہ چپ والا روزہ بھی تھا، یہ روزہ بھی فرض تھا ان پر۔ کیا تھا؟ یہ روزہ بھی فرض تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے پاس دو بندے آئے، ایک نے آگے کہا السلام علیکم، اور دوسرا جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، تو السلام علیکم تو نے کیوں نہیں کہا؟ آپ پھر چپ، جواب بھی نہیں دے رہا۔ آپ نے دوسرے بندے سے پوچھا ہاں بھائی یہ کیوں نہیں بولتا، اس کو ہلاؤ جلاؤ۔ کہنے لگا حضور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں کون سا روزہ رکھا ہوا ہے بھی ایسا جو کسی میں السلام علیکم کہنا مناؤ؟ میں نے حضور اس نے چپ والا روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں تو منسوخ ہو چکا، ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم یہ روزہ رکھیں چپ والا۔ چپ والا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے چپ والا روزہ۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، چپ والا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، یہ پچھلی شریعتوں میں تھا روزہ یہ والا چپ والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، اب اماں روزہ رکھ لیں گی، اب ان کی طرف سے جواب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دیں گے۔ پھر وہی ہوا، جو بھی سامنے آتا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کرتی، اشارے سے کہہ دیتی، وہ سمجھ آتے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ادھم مچایا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ پنگوڑے میں تھے تو پنگوڑے سے آپ بول پڑے، آپ نے کہا قال انی عبداللہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ نے بیان کیا پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔